نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق بات چل رہی ہے کہ رمضان المبارک میں مسور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان نفلی نمازوں میں سے ایک بڑی فضیلت والی نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عظیم شان فضیلت ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد حضرت عباس، جو کہ حضور کے اپنے چچا تھے، ان سے فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، آپ کو تحفہ نہ دوں، آپ کو 10 نیکی کی باتیں نہ سکھا دوں؟ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو اللہ کریم آپ کے اگلے پچھلے اعلانیہ، خفیہ اور بھول کر کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح، اس کا طریقہ بتلایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھ لیا کرنا، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے اس کو ادا کر لیا کرنا، اور اگر ہر جمعے بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر مہینے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر سال میں نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا۔ یہ ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے، یہ بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جب ہم پڑھیں نماز 4 رکعت، تو پہلے جب ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، مکمل ہو جائے تو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا 15 مرتبہ۔ اور بعض روایات میں اضافہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا، یہ بھی ہے، پہلا پڑھ لو تو بھی صحیح، پورا پڑھ لو تو بھی صحیح، دونوں کا روایات میں ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 15 مرتبہ ثنا کے بعد، پھر جب ہم رکوع میں جانے لگیں تو 15 مرتبہ اس وقت سورت پڑھتے ہیں نا، تو رکوع میں جانا ہوتا ہے 10 مرتبہ، اور پھر رکوع میں جا کر 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سجدے کے اندر جائیں تو سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سجدے سے اٹھیں، جلسہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اگر کل حساب کریں گے تو 75 مرتبہ ایک رکعت میں بنتا ہے، اور 4 رکعت کا حساب کریں تو یہ تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ فرمایا اس انداز سے اس صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیا کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے، 2 طریقے اور بھی حدیث پاک میں بیان کیے گئے، لیکن آپ اسی ایک طریقے کو پکا رکھیں، کیونکہ اگر دوسرے بیان کیے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، تسبیحات بھول جاتی ہیں، ہم نے پڑھنی تھی، ثنا کے بعد یاد نہ رہی، پھر کیا کریں؟ کسی رکن کی تسبیح رہ گئی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اگلے رکن میں پڑھ لیں۔ ثنا کے بعد آپ نے پڑھنی تھی تو اب دوسری جگہ سورت کے بعد پڑھنی ہے، تو یہ 15 جا کر سورت کے بعد اس کے ساتھ ملا کر 25 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ دوسرے جا کر رکن میں پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ 2 جگہ احتیاط کریں، اگر آپ کا رکوع کے اندر یہ تسبیحات رہ گئی تو پھر رکوع سے کھڑے ہو کر ان کو نہ پڑھیں، بلکہ سجدے میں جا کر ڈبل کر لیں، اور اسی طرح سجدے کے اندر رہ گئی تو اس کو جلسہ میں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہاں نہ پڑھیں، اگلے سجدے میں ڈبل کر لیں۔
تو اس طرح کر کے اس صلاۃ التسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا صلاۃ التسبیح سے متعلق کہ چونکہ یہ 15 مرتبہ 10 مرتبہ تو گننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو لازماً ہے کہ زبان سے تو گن نہیں سکتے، آپ اپنے جو ہاتھ باندھے ہوتے ہیں انہیں انگلیوں پر دباؤ دے کر یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب پڑھ رہے ہیں کہ کتنی ہو گئی ہیں تو ایک انگلی ادھر دباؤ تھوڑا سا دے دیا، پھر اس پہ دے دیا، پھر اس پہ دے دیا، اس طرح آپ کو یاد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور عمل کثیر بھی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ صلاۃ التسبیح سے متعلق کب پڑھی جائے، تو سب سے بہترین اس کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد سے نماز ظہر تک جو وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو پڑھا جائے۔ عام معمول صحابہ کا یہی تھا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے سوائے 5 اوقات کے: طلوع، غروب، زوال، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع تک، عصر اور مغرب کے بعد۔ ان 5 اوقات کے اندر بالکل نہ پڑھیں، باقی 24 گھنٹے میں جب چاہیں پڑھیں، لیکن افضل وقت اس کا زوال سے لے کر ظہر کے درمیان ہے۔ اسی طرح اس سے متعلق صلاۃ التسبیح سے متعلق ہے کہ یہ مسئلہ کہ اس کی جماعت ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ صلاۃ التسبیح نوافل جتنے ہیں سوائے تراویح کے یہ باجماعت نہیں ہے، یہ انفرادی نمازیں ہیں، انفراداً پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر جماعت مردوں کی ہو وہ بھی جائز نہیں، اور عورتوں کی جماعت تو ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے کہ عورت کھڑی ہو کر پڑھا رہی ہو نماز۔ تو ہمارے ہاں یہ کچھ وقت سے چلا ہوا ہے کہ اجتماعی صلاۃ التسبیح، نوافل اجتماعی نہیں ہوتے، انفرادی ہوتے ہیں، چھپ کر کرنے کے ہوتے ہیں، الگ کرنے کے ہوتے ہیں، اس کے لیے اجتماعات کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ نماز جو صلاۃ التسبیح کی ہے پڑھیں، گھروں کے اندر پڑھیں، انفرادی طور پر پڑھیں، اس کے لیے اجتماعات منعقد نہ کیے جائیں۔ عورتیں کرتی ہیں تو یہ بالکل اور زیادہ کراہت ہے اس کے اندر۔ تو یہ صلاۃ التسبیح سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔